نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، مشائخ، قراء، اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام سے اس نشست میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہتمام کرنے والوں کی کاوش کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کو دولت اخلاص نصیب فرمائے، اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ ہمارے زمانے میں کچھ چیزیں عام ہو جاتی ہیں، انہی پہ ڈبیٹ ہوتی رہتی ہے۔ کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ حقیقت سے زیادہ پراپوگنڈے کو اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں یہ دیکھا کہ بنیادی ضروریات کے نام پر دو چار چیزوں کو پرموٹ کیا گیا۔ کہا گیا کہ بنیادی ضروریات بڑی ضروری ہیں، رہنے کو مکان ہونا چاہیے، پہننے کو کپڑا ہونا چاہیے اور کھانے کو روٹی ہونی چاہیے۔ پھر باقی کچھ چیزیں اس کے ضمن میں ہیں، صحت ہے، تعلیم ہے، لیکن بنیادی ضروریات یہی تین ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ اس پر بڑے نعرے لگے، اس کو لوگوں نے بڑا کیش کیا۔ پھر اس کے بعد، اور یہ کم و بیش تمام لوگ یہی نعرہ لگاتے تھے، کچھ ذرا رنگ اور اختیار کرتے تھے، کچھ اس کے ضمن میں جو چیزیں ہوتی تھی وہ لے لیتے تھے، لیکن بنیادی بات یہی کرتے تھے کہ روٹی، کپڑا اور مکان زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو میں تب سے اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ اگر روٹی، کپڑا اور مکان ہی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے تو پھر لوگ جیل میں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہاں تو روٹی بھی ملتی ہے، کپڑا بھی ملتا ہے، رہنے کو چھت بھی ملتی ہے۔ اگر روٹی، کپڑا اور مکان ہی ضروری ہیں تو پھر بتایا جائے کہ لوگ پردیس میں پردیسی کیوں کہلاتے ہیں؟ حالانکہ وہاں تو روٹی بھی ہے، کپڑا بھی ہے، بلکہ کئی دفعہ یہاں سے زیادہ اچھی رہائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ موبائل دے، مطلب اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، تو مطلب ان کو چھوڑ بھی دینا چاہیے کسی وقت۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے، پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ مہربانی کریں بات سنیں۔ آپ موبائلوں میں تو ملاقات رہتی ہے، اور اگر ڈائریکٹ ہو رہی ہے تو کیوں نہیں آپ ڈائریکٹ بات سننا چاہ رہے؟ آپ مہربانی کریں، ان سے تھوڑی جان چھڑائیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ایسے بھی ساری قوم کو سیافی نہیں بنانا، اور بھی کچھ کام ہیں، ان شعبہ جات پہ بھی توجہ ہونی چاہیے۔ اب آپ بیٹھیں اور میری بات سنیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم سے ایک دفعہ آئینہ ٹوٹ گیا تھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا حضور آئینہ ٹوٹ گیا ہے تو پریشان ہوں، تو آپ فرمانے لگے اچھا ہوا، آئینے سے باہر آنے کا بھی موقع ملے گا۔ تو اللہ کرے یہ کبھی کیمروں سے باہر آنے کا بھی موقع ملے، آمین تو کہہ دیں، کوئی موقع مل جائے کہ بندہ ان سے باہر بھی رہے۔
میری بات پہ آپ تھوڑی دیر مجھے موقع دیں گے، میں نے بڑی مختصر سی بات کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ انسان روٹی کپڑا اور مکان کے سہارے ہی صرف زندہ نہیں رہتا۔ اگر اس کی وجہ سے زندہ رہ سکتا ہوتا تو نہ قیدی پریشان ہوتے، نہ پردیسی پریشان ہوتے۔ انسان اپنوں کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، اس کے پاس موجود ہوں تو پھر نہ تھوڑی روٹی پہ بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے مل جل کے رہتے ہوں تو ایک ہی لباس ہوتا ہے، پہلے بڑا بھائی پہن لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹا پہن لیتا ہے، پھر منزلہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو چھوٹا اس سے تھوڑا بڑا ہو گیا تو وہ پہن لیتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنوں کے بیچ رہنے کا ہمیں سلیقہ آ جائے، ہمارا رویہ، ہمارا لہجہ، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ پیار ٹھیک ہو جائے، ہمارا انداز ٹھیک ہو جائے، ہمیں گھر بنانا آ جائے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنا آ جائے، ہماری طبیعتوں میں تھوڑی برداشت آ جائے، ہم تھوڑا سہنا بھی سیکھیں، صرف کہنا نہ سیکھیں، تھوڑا سننے کا بھی ہمارا مزاج ہو۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کو بتاؤ۔ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس کا کیا معنی ہے؟ کیا خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو، گھر والوں کو بھی بچاؤ؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر سادی سی بات ہے، جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم ان کا اپنے گھر والوں کو حکم دو، اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کرو، بس یہ کام کرو گھر بن جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ یہ جو دور ہے جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ جو کہ ویڈیو کا دور ہے، تقریر کا دور ہے، خطاب کا دور ہے، بات کرنے کا دور ہے، اور سوشل میڈیا نے آسان کر دیا ہے، بہت سارے لوگوں کی بات بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ تقریر، واعظ، نصیحت یہ ایک بڑی عمدہ چیز ہے، یہ بڑا نفع دیتی ہے، لیکن یہ کام سارے گھر کے باہر چلتے ہیں، گھر کے اندر تقریر نہیں چلتی، یہ باہر چلتی، گھر کے اندر عمل چلتا ہے، گھر والے عمل دیکھتے ہیں، بار تقریر چل جاتی ہے، چلا لیں آپ، چل جائے گی، اپنے دوستوں کے بیچ تقریر نہیں چلتی، وہاں عمل چلتا ہے، جو آپ کے اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بیچ یہ کام نہیں ہوتا، وہاں عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میری تقریر سن کے کوئی بندہ بڑے دور سے آتا ہے، بڑی دیر تک رہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہو یار یہ وہ شے نہیں جو میں نے سنی تھی، پھر لوگ دور ہٹتے ہیں، کمزوری آتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر سے عمل کا آغاز کریں، عمل کا، اور جب آپ عمل میں کسی چیز کو لے آتے ہیں نا میرے بھائی، تو پھر وہ یوں نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، یہ اچھے جملوں کی بناوٹ ہے، یہ اچھے مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ پھر جب آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ اس بندے کو نا انشراح صدر ہو گیا ہے، اس سے انشراح صدر ہو گیا، اس لیے کہ جو یہ کر رہا ہے نا، اس نے جس چیز کو سب سے بہتر سمجھا ہے اسے اپنا لیا ہے، سب سے بہتر سمجھا۔ آپ گھر کے اندر آپ کا جو 2-3 سال کا بچہ ہے نا، اسے نہیں پتہ ہوتا نماز کیا ہے، اسے نہیں خبر ہوتی کہ رکعتیں کتنی ہیں، اسے اس تفریق کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ فرض کا درجہ کیا ہے، واجبات کس درجے میں ہیں، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے، نوافل کا دین کے اندر کیا رتبہ ہے وہ نہیں جانتا، اسے کچھ نہیں پتہ، وضو کس طرح کرنا ہے، چونکہ ابھی اس کی عمر ہی نہیں ہے، 2, 2.5, 3 سال کا بچہ ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اسے 20-50 دفعہ بھی کہیں پتر اٹھ مصلی بچھاتا ہوں نماز پڑھ، وہ نہ پڑھ سکے چونکہ سمجھ ہی نہیں ہے اسے، لیکن آپ اس طرح کریں اور کچھ نہ کریں، اس بچے کے سامنے صرف مصلی بچھا لیں اور آپ نماز شروع کر لیں، اسے کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا، پر وہ آپ کے ساتھ آ کے نا ہاتھ باندھ کے کھڑا ضرور ہو جائے گا۔ اگر سجدے میں جانے کا سلیقہ نہ بھی آئے گا نا تو آپ کے مصلی پہ لیٹ جائے گا، وہ سمجھے گا کہ جو کام میرا ابا کر رہا ہے نا یہ کام کوئی قیمتی کام ہے،
آپ کا جو عمل ہے نا، عمل وہ چیزوں میں خیر پیدا کر دیتا ہے. آپ جس انداز کے اندر اپنے اوقات کو بتاتے ہیں وہ چیزیں بہتری لے آتی ہیں، ان کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. ان کی ایک اہلیہ عدت گزر گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر منتخب کر لیے گئے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اجماع نے اس کا فیصلہ کر لیا، ان کی بیعت ہونے لگی. کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر کی ایک بیوہ سے جناب عثمان غنی نے نکاح کی خواہش ظاہر کی. اس صالح خاتون نے کہا کہ حضور میں بوڑھی عورت ہوں اور جناب عمر کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، میرے لیے یہ سعادت مندی ہے، فیروز بختی ہے کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، پر میں اب کسی خدمت کے قابل نہیں. لیکن حضرت عثمان غنی نے پھر بھی کہا کہ میری اس کے باوجود خواہش ہے کہ میں آپ سے نکاح کروں. خیر نکاح ہو گیا. وہ خاتون آپ کے گھر میں آ گئیں تو خاتون نے پھر پوچھا کہ آپ نے نکاح کیا، بڑی سعادت ہے میرے لیے، پر میں تو کہہ چکی ہوں کوئی خدمت نہیں کر سکتی. وجہ نہیں سمجھ میں آئی. آپ تو امیر المومنین ہیں، کسی خاتون سے بھی نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو نوازا ہے، ظاہری باطنی عظمتیں فضیلتیں آپ کو حاصل ہیں، تو کسی سے بھی نکاح کرنا چاہتے تو ہو جاتا تھا. میرے انتخاب کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ انداز ہے ایک تربیت کا. یہ میں اس شخص کی بات نہیں کر رہا جو مبتدی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا جو کریمہ سعدی سے آغاز کر رہا، اس کی بات نہیں کر رہا جو بالکل ابھی پرائمری کا سٹوڈنٹ ہے. یہ میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جنہیں 3 دفعہ رسول کریم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، جن کے لیے کریم محبوب نے اعلان کر دیا ہے کہ عثمان اب کوئی عمل بھی کرے تو ان کا عمل انہیں نقصان نہیں دے گا. اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ جناب عثمان غنی سے جب خاتون خانہ عرض گزار ہوئی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مسئلہ کہ آپ تو کسی بھی خوب روح اور کسی بھی بڑے خاندان کی خاتون سے نکاح کر سکتے تھے، میرا انتخاب. تو امیر المومنین کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان غنی رو پڑے اور فرمانے لگے خدمت کے لیے نکاح نہیں کیا، میں نے نا فاروق اعظم کو بڑے قریب سے دیکھا. میں انہیں مسجد میں دیکھتا تھا، وہ سجدہ کرتے تھے اور جب اٹھتے تھے تو ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہوتی تھی. میں نے قبولیت کو اور ان کی دعا کو قریب قریب دیکھا. میں نے ان کی پیشانی پر سجدوں کا حسن دیکھا. میں نے عدل کی مسند پر انہیں خوبصورت فیصلے کرتے دیکھا. لیکن میں گھر کی 4 دیواری میں انہیں عبادت کرتے نہیں دیکھ سکا. اے خاتون آپ سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں فاروق اعظم گھر میں اپنے رب کو کیسے یاد کیا کرتے تھے، وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر کس طرح سے اس مالک کے حضور سجدے کرتے تھے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی نہ کچھ خلوتیں اسی طرح آباد کروں جو طریقہ تھا سیدنا عمر کا. میں چاہتا ہوں دیکھیں نا میرے عزیز، آپ کے قریب رہنے والے لوگوں کا اگر آپ کے بارے میں خیال کچھ اس طرح کا ہو، کچھ اس طرح کا ہو، اگر آپ کی عبادات کے تعلق سے لوگ شوق بنا لیں. کیا خوبصورتی تھی حضرت مولا علی شیر خدا کی زندگی میں کہ حضرت عمر جیسے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر علی موجود نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں. کیا حسن تھا ان لوگوں کی خوبصورت سیرت کے اندر. بھائی آپ کا جو کردار ہے، ہمارے نا حاجی صاحب تھے، ہم حاجی صاحب کہتے تھے لیکن شہر کے لوگ، لیکن دائیں بائیں ان کو لوگ اور ناموں سے بھی جانتے تھے، مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے نا گجرانوالہ سے فیصل آباد جانا تھا. گاڑی کی سہولت میسر نہیں تھی، ان کے صاحبزادے 2 خادم ساتھ تھے، تو بس پہ وہ سفر کرتے تھے. تو گجرانوالہ سے جب وہ جانے لگے تو ظہر کی نماز پڑھے، کچھ وقت گزر گیا، گھر سے نکلے تو اب انہوں نے نا گجرانوالہ جانے کے لیے ٹکٹ کٹوا لی شیخو پورہ کی. فیصل آباد جانا تھا، ٹکٹ شیخو پورہ کی لے لی. اب وہ جو 7 لوگ تھے وہ حیران ہیں کہ چونکہ ہم نے فیصل آباد جانا ہے اور یہ گاڑیاں کھڑی ہیں فیصل آباد کی، تو معنی سمجھ میں نہیں آ رہا. چلیں
حضرت سے کہا حضور شیخو پورہ جانا ہے، فرمانے لگے چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ شیخو پورہ آ گیا، وہاں اترے تو عصر کی نماز کا وقت تھا۔ فرمایا اس لیے ٹکٹ لی تھی کہ اگر ڈائریکٹ فیصل آباد جاتے تو عصر قضا ہو جاتی، گاڑی والا پتہ نہیں روکتا کہ نہیں روکتا۔ اب وہاں سے نا ایک اور سٹاپ آتا ہے رستے میں جسے شاہ کوٹ کہتے ہیں۔ اب شیخو پورہ سے ڈائریکٹ فیصل آباد کی ٹکٹ نہیں کٹوائی، اب بس میں بیٹھے تو شاہ کوٹ کی ٹکٹ لے لی۔ کہا حضور اب کیا کرنا ہے؟ وہاں جا کے کہنے لگے مغرب بھی تو پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ تو میرا اندازہ ہے کہ وہاں جاتے مغرب کا وقت ہو جائے گا۔ اس طرح کا جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ نماز اس کی قضا نہیں ہوگی، اسے شوق پڑ جائے گا کہ یار جس اہتمام سے میں اسے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں نا، یہ اہتمام کچھ اور طرح کا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جب عمل کو لے آتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر جب یہ حسن آ جاتا ہے، جب آپ کا شوق بڑھ جاتا ہے یہ کام کرنے کا، پھر نہ آسانی ہوتی۔ ہمارا یہ مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے؟ ایک تو ترجیح دے دی ہم نے اپنے بچوں کو، ملت کے بچوں کو نہیں، اپنے 2-3 بچوں کو۔ یاد رکھ لیں، کسی کا رزق چھین کے اگر اپنے گھر لے آؤ گے تو اپنے بچے بھی اس سے صحیح طرح سے پرورش نہیں پا سکیں۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ کسی کے بچوں کو آپ رلا دیں اور آپ کے ہنسنے لگ جائیں۔ جب تک رزق حلال وہاں نہیں آتا، رزق حلال۔ مدینہ منورہ میں جب قحط پڑا تھا نا، کوئی 8-9 ماہ کا وقت گزرا، مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں سوکھا پڑ گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بارشیں نہیں ہوتی، حالات کچھ اور تھے۔ تو جناب عمر فاروق نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ گھی نہیں کھانا، صرف زیتون کے ساتھ کھانا پکے گا وہی کھایا جائے گا۔ میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات؟ معاشرے کے اندر تفریق اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب عام آدمی کے بچے کو مقامی کالج میں بھی داخلہ نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں فل ہو گئے داخلے، آپ جا سکتے ہیں۔ مقامی کالج میں بھی داخلہ نہیں ملتا اور منسٹر کا بچہ یورپ میں جا کے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو یہ تفریق، تنگ آمد بجا آمد، یہ تفریق نفرت پیدا کرتی ہے۔ یہ تفریق لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے بارے میں عداوت کے جذبات لے آتی ہے۔ جب آپ کا رویہ وہی ہو جو اپنے بچوں کے لیے ہے، دوسروں کے حق میں بھی وہی ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سلجھے ہوئے لوگ ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ضمیر مطمئن ہے۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے نا گھی نہیں کھانا، صرف زیتون کھانا ہے۔ اب عادت نہیں تھی زیتون کھانے کی، مزاج تھا جس کو جو چیز پسند نہ ہو وہ کتنی کو کھائے گا۔ ہم جاتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں ملک بھر میں، تو کھانا سارے صوبوں کے لوگ ہی اچھا پکاتے ہیں، سارے شہروں کے لوگ ہی، لیکن اپنے اپنے ذائقے کے مطابق ہر شخص کا ذائقہ الگ ہوتا ہے۔ اب وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لگتا ہے یہ گن پوائنٹ پہ روٹی کھلائیں گے، وہ کہتے کھائیں، او بھائی آپ کا کھانا بالکل اچھا ہے، لیکن ہر آدمی کا یہ والا ذائقہ، ہر بچے کو ہر چیز پسند۔ اور اس دور میں تو ذرا آسانیاں زیادہ آئی ہیں، ورنہ ہم تھوڑا سا 15-20 سال پیچھے جائیں، اب جو بچہ کہتا ہے نا کہ میں نے گھر میں سبزی نہیں کھانی تو اس کی اماں کہتی ہے تو برگر کھا لے۔ اور 15-20 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کہتے تھے نا کہ آلو گوبھی نہیں کھانی تو پھر ڈنڈے بھی کھانے پڑتے تھے اور گوبھی بھی کھانی پڑتی تھی، پھر دو چیزوں سے توازو ہوتی تھی سارا۔ اب ماحول یہ ہے کہ اب آپ فوری طور پہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی اور چیز لے لے، تو طبیعت نہیں ہوتی، طبیعت نہیں تھی زیتون کھانے کی، مزاج تھا گھی کھانے کا۔ تو اب وہ کچھ مہینے خالی زیتون کھائے تو پیٹ سے آوازیں آنے لگی، کر کر کی آواز پیٹ سے نکلتی جناب عمر کے، قربان جائیں۔ بچے بھی پریشان ہیں، حضور گھر میں زیتون کب تک آئے گا اور کب تک ہم یہ کھائیں گے؟ آپ کے اپنے پیٹ سے بھی کر کر کی آواز آتی ہے۔ تو اس طرح سے اصلاح ہوتی ہے، اس طرح سے گھر بنتا ہے۔ اگر بچوں کو آپ اس قدر زیادہ آزاد چھوڑ دیں کہ روٹی نہیں پکی تو وہ موبائل توڑ دیں گے، اور ان کی مرضی کا کام نہ ہوا تو وہ ٹی وی توڑ دیں گے، تو یہ بچے انقلاب نہیں برپا کر سکتے۔ اگر کل تک وہ گھی کھا رہے تھے تو یکدم انہیں زیتون پہ لایا گیا، اور جناب عمر فاروق خود بھی زیتون کا تیل کھا رہے ہیں، اور جب پیٹ سے کر کر کی آواز آئی تو بچے بھی بیٹھے تھے تو اپنے پیٹ پہ انگلی رکھ کے سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے جتنا مرضی کر گھی تجھے اسی دن ملے گا جس دن مدینے کے ہر بچے کو گھی نصیب ہو جائے گا، جس دن سب گھروں میں پہنچ جائے گا تجھے بھی
اسی دن ہی نصیب ہوگا۔ آپ جب اپنے گھر کے اندر، اپنے ماحول کے اندر عبادت کا، صبر کا، حلال کا ماحول پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے گھر کے اندر سے ایسے افراد تیار، ہم نا دولت پہ محنت کرتے ہیں، بچوں پہ نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر میرے پیسے جمع کیے جائیں اور بچے ہمارے ناکام ہو جائیں تو وہ تو پیسے تو وہ 2-4 سال میں سارے تباہ کر دیں گے۔ آپ کے لیے قیمتی تو اولاد ہے، قیمتی تو گھر ہے۔ اگر ہمارا گھر بن گیا، ہمارے گھر کے اندر بہتری آ گئی، ہمارے گھر کے اندر مزاج ٹھیک ہو گیا تو پھر اللہ فضل کرے گا، بچے جائیداد بڑھائیں گے، اسے کم نہیں کریں گے۔ لیکن ہم زیادہ زور دیتے ہیں پیسے لانے پہ، بچوں کو آسانیوں کا عادی کر دیتے ہیں، تکلیفوں کا ان کا مزاج نہیں رہتا۔ اور کچھ کام اور لوگ بھی خراب کرتے ہیں، تھوڑا سا تحائف لانے والے لوگ، جی زوری کرنے والے لوگ، وقت پہ ہاتھ چومنے والے لوگ، وہ بھی بہت سارے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کے اندر ایک تو ماحول جس کے حلال کا ہو، ایک ماحول عبادت کا ہو۔ ایک تیسری بات، بچوں کے ساتھ جب ہمارا رویہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر ان کا بھی رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ اگر بچے کو آپ کہہ کے پکار لیں گے نا تو امید ہے کہ جواب میں وہ بھی پھر آپ جناب ہی کہے گا۔ اگر آپ بار کسی تلخی کا شکار ہیں تو وہ تلخیاں گھر لانے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ نا وہ دفتر میں پریشان ہوتے ہیں، آج ان کے سینئر کے ساتھ بحث ہو گئی تھی تو وہ ساری ٹینشن گھر ہی لے آئیں ساتھ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ چونکہ وہ پیر صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں لوگ نعرہ لگاتے ہیں، لوگ پھول پھینکتے ہیں، اور کئی لوگ باہر استقبال کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو ان بیچاروں کا بھی بڑا برا حال ہو جاتا ہے۔ ان کا پھر دل کرتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں تو میرے گھر والے بھی پھول لے کے کھڑے ہوں، اور ان کا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی ایک آدھ نعرہ اگر لگ جائے نا میرے آنے پہ تو چلو میرا عادت جو بن جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی مقام پر باپ ہوتے ہیں اور کسی مقام پر بیٹے ہوتے ہیں، کسی مقام پر آپ بھائی ہیں اور کسی مقام پر آپ شوہر ہیں، کسی مقام پر آپ استاد ہیں اور کسی مقام پر آپ شاگرد ہیں۔ اگر آپ اپنے مزاج میں ہر وقت ایک ہی بات رکھیں گے نا، غلبہ لے آئیں گے تو طبیعت میں وہ چیزیں گڑبڑ ہو جائیں گی۔ آپ اپنی پریشانیاں دفتر میں چھوڑ کے آئیں، اپنی پریشانیاں آپ آفس میں چھوڑ کے آئیں، فیکٹری میں چھوڑ کے آئیں، گھر جب آپ آئیں نا گھر میں بڑی، اب یہ رستہ جو تھا ابھی آنے کا تو یہ آلوں کا رستہ تو ماشاءاللہ محبوبوں والا رستہ ہے نا۔ وہ کسی کے محبوب کا رستہ گڑبڑ تھا تو کسی نے کہا کہ بڑا تیرا پریشان کن رستہ ہے، تو چونکہ وہ محب تھا، محبوب تھا، تو اس نے کہا کہ انہی راستوں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، بھئی آ سکتا ہے تو آ۔ تو شاید اسی نے پھر کسی نے اسی رنگ میں اس کو جواب دیا تھا کہ سنا تھا کہ آستانہ دار یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے، اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوائے دید کچھ، ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے۔ تو بات عرض یہ کر رہا تھا کہ عزیز بھائی، یہ ضروری نہیں کہ آپ، میں لمبے سفر کرتے ہیں ہم لوگ، تو کبھی رات کو دیر سے بھی گھر آؤں تو میں ہنستا ہوا آتا ہوں۔ میری اہلیہ ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ نے کبھی آ کے کہا ہی نہیں مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے، حالانکہ آپ کا چہرہ بتاتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، کبھی کوئی ایسا رویہ اختیار ہی نہیں کرتے، یہ بچے آپ کے قریب جائیں کو دبائیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا، میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، اگر میں رات انہیں آ کے کہوں گا نا میں بڑی مشکل میں ہوں تو یہ کہیں گے ہم نے نہیں دین پڑھنا، ہمارا ابا اتنی مشکل میں ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ کبھی بھی ہم اپنے شعبے کی جب کمزوریاں اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں نا، جس شعبے، تو ہمارے بچے کہتے ہیں ابے والا کام نہیں کرنا، کوئی اور ہی کرنا ہے، چونکہ وہ روز کہہ رہا ہے میں بڑی تکلیف میں ہوں، لوگ تانگی بڑا کرتے ہیں۔ تو اگر میں یہ بتاؤں گا نا کہ بڑا کرم ہے خدا کا، جدھر جاتے ہیں پھول ہی برستے ہیں، جدھر جاتے ہیں نعرہ ہی لگتا ہے، جدھر جاتے ہیں لوگ پیار ہی کرتے ہیں، تو پھر بچوں کے دلوں میں بھی یہ پھول کھلتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، بلکہ تھوڑا 2 قدم آگے بڑھ کے کروں گا۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی ساری پریشانیاں لا کے بچوں کے سامنے رکھ دی، گھر والوں کے سامنے رکھ دی۔ رسول کائنات سرور کون و مکان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی آپ انداز کریمانہ دیکھیں،
हुजूर को काफिरों का भी सामना, मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ले आए तो मुनाफिकों का भी सामना, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की तरबियत का भी माहौल, दीन के इबलाग, बड़े बड़े बादशाहों तक पैगाम हक भी पहुँचाना है, जिहाद के लिए सफ़ों को भी मुनज़्ज़म करना है, कुरान मजीद की आयात का नुज़ूल भी हो रहा है, रात सारी खड़े रह के इबादत भी करनी है। लेकिन कुर्बान जाएं, इन लफ्ज़ों पे मर जाने को जी जाता है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, लोगों हुजूर बाहर तो जो करते थे, करीम जितनी देर घर रहते थे ना, घर वालों का कोई ना कोई काम ही करते रहते थे, घर वालों के किसी ना किसी काम ही लगे रहते, कोई ना कोई मोहब्बत ही बांटते रहते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर घर में मौजूद हों और घर में रहने वाले किसी, ओ यार दिल करता है कि तू पता नहीं तेरे अब्बा जी कितना इंतज़ार कर रहे हों कि सुबह का गया है पुत्र, शाम को आएगा तो मैं दो दुख उसके सामने रखूँगा। लेकिन हमारा रवैया ही बड़ा तल्ख है, घर आते ही मैं बड़ा थक गया हूँ, पीछे पीछे हट जाओ। आप जवान हैं, आपके अंदर सलाहियत है बर्दाश्त। आप दोस्त को टेलीफोन करते हैं कि भाई आज बाहर जाके खाना खाना है, आज फलां शहर चलेंगे। कभी कभी वालिद साहब को भी फ़ोन करें ना, अब्बा जी आज आपने रोटी नहीं खानी, मेरा दिल कर रहा है, मिल के खाएंगे। आप यकीन करो, अगर अब्बा जी शुगर के मरीज़ भी हों, भूख कंट्रोल न भी कर सकते हों, तो आपका टेलीफोन तो रूह तक सारी भूख ख़त्म कर देगा। बेटे ने कहा है साथ खाना खाना है, आप ना अपनी सारी परेशानियां उठा, फिर हमारा लहजा, लफ्ज़ ही नहीं लहजा। बहू खाना लेके आई है, बूढ़े बुज़ुर्ग को पूछ लिया उसने को 1.5 घंटा पहले, बूढ़ी सास को, बीमार को, कि अम्मा रोटी खानी है। अम्मा ने कहा नहीं अभी मुझे नहीं खानी। फिर वो 1-1.5-2 घंटे गुजरे तो बूढ़ी को भूख लग गई। कहा बेटे वो खाना खाना था, अब वो तल्ख हो गई है, अभी तो पूछा था आपसे, मुझे और भी कई काम करने होते हैं। और फिर वो खाना लेके आई है तो उसने पटक दिया है ज़मीन पर बर्तन को और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया है। बूढ़े लोग ना जब बीमार हो जाते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं, तो दिल में ख्याल आता है शायद हम मोहताज हो गए हैं तो हमारे साथ ये हाल है, शायद हम इतनी दौलत अब घर नहीं लाते, रिटायरमेंट की ज़िंदगी है तो हमारे साथ ये रवैया है। तो शाम को बेटा घर आया तो बूढ़ी सास ने कहा कि बेटा मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, तेरी बीवी का रवैया। तो अब वो कहती क्या है, उससे पूछा है कि भाई वो अम्मा बड़ी परेशान है, तो कहती है अम्मा जी से पूछे मैंने कहा क्या है। अब कहा तो उसने वाकई कुछ नहीं, अम्मा क्या बताए, लफ्ज़ तो अदाई कोई नहीं किया। ये वो तरबियत है जो हज़रत लुकमान अपने बेटे की कर रहे हैं। सूरह लुकमान देखिएगा, अपने बेटे से क्या कहा, कहा वला तुसग़िर ख़द्दक लिन्नास, बेटा लोगों से अपना मुंह टेढ़ा करके बात ना करना, रुखसार फेर फेर के कलाम ना करना लोगों से, यानी तेरे लफ्ज़ ही नहीं तेरा लहजा भी ठीक होना चाहिए तेरा। कुछ लोग कहते हैं जी मैं सच बोलता हूँ लिहाजा कड़वा हूँ, मैंने कहा नहीं, आपको गलती लग गई, आप सजदा साफ कर लें। दुनिया में सबसे ज़्यादा सच मदीने वाले महबूब ने बोले हैं और इतने मीठे करके बोले हैं कि रूहों तक उतर गए हैं। ये आपने किस तरह की बात कर दी कि मैं सच बोलता हूँ तो इसलिए मेरा लहजा कड़वा है। सच ही तो मीठा होता है, सच को तो तबीयत कबूल करती है। सच बोले तो यूँ लगता है हर बंदे को कि मेरे बारे में बोला जा रहा है, ये कलाम मेरे साथ ही हो रहा। भाई घरों के अंदर अपना लहजा ठीक लेके जाएं। आप अपने देखें, बहन ने फ़ोन कर दिया है अब्बा जी को कि मुझे कोई 20-50 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। वालिद साहब को पता है कि मेरे बेटे की आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। दो सूरतें होती हैं, एक सूरत तो ये है कि बेटा शाम को घर आया तो अब्बा जी बेचारे डरते डरते सहमे सहमे कहने लगे कि पुत्र बात करनी थी, नाराज़ तो नहीं हो जाओगे, मुझे तेरे ख़र्चों का भी पता है, तेरी आमदन का भी पता है, पर तेरी बहन बेचारी को ज़रूरत पड़ गई है। तो एक लहजा ये है कि उसने कहा अब्बा जी आप खुद ही सोचा करें, अब आपको तो कहने नहीं चाहिए था, आप इतना बोझ डालेंगे तो मैं किधर जाऊंगा। अब वो बाप को शर्मिंदगी हुई, तकलीफ़ हुई, बेटे के रवैये ने तोड़ के रख दिया। सारी रात रोए अब्बा जी के यार ये मैंने क्या कह दिया, इतना इसने कड़वा जवाब दिया कि आपको कहना ही नहीं चाहिए था। एक रवैया दूसरा है कि बाप ने बड़े संभल संभल के कहा पुत्र तेरी बहन को थोड़ी ज़रूरत थी, कहना तो नहीं चाह रहा था,
مجھے تیرے خرچوں کا پتہ ہے، پر بیٹا وہ تھوڑا سا اب اس نے کہہ دیا ہے تو میں نے کہنا ہے۔ تو بیٹا نا 2 قدم اٹھ کے ابا جی کے قدموں میں بیٹھ گیا، ہاتھ پکڑ کے چوم لیا کہ ابا جی مجھے ڈر ڈر کے نہ کہا کریں، آپ اشارہ کر دیا کرے میری جان بھی حاضر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اتنا سیم کسی غیر سے بات کر رہے ہیں؟ آپ حکم کرے میں حاضر ہوں۔ ابا اس کا بھی ساری رات ہی روئے گا، پر دعائیں کرتا ہوا روئے گا، ساری رات بھیگ جائے گا، اس کا بھی تکیہ، پر یہ کہے گا یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو عطا کرنا۔ یہ کہے گا کہ اللہ میرے بیٹے کو کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ اسے بے حساب رزق دینا۔ یہ بات اب سنیے حضور کیا تربیت کرتے ہیں۔ یہاں ایک نوجوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب نے پیسے مانگے ہیں، دوں کہ نہ دوں؟ 2 ہی باتیں تھیں، یا حضور کہہ دیتے دے دو یا فرما دیتے نہ دو، لیکن کریم فرمانے لگے اور سن میاں تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، سارا کچھ اسی کا ہے۔ تو یہ سوال جواب کس طرح کے کر رہا ہے کہ دوں کہ نہ دوں؟ جب تو اس کا ہے تو تیرا مال بھی اسی کا ہے۔ چوتھی بات میرے عزیز، اپنے گھروں میں اپنے دوستوں میں ایک چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں بتانا ہے کہ ترجیح کس چیز کو حاصل ہے۔ ہم نے نا بعض جگہوں پہ مستحبات کو، بعض جگہ پہ صرف مباح چیزوں کو اتنی زیادہ ترجیح دے دی ہے کہ بعض لوگوں کی نظر میں جو بہت زیادہ ضروری کام تھے ان کی اہمیت اس طرح نہیں ہوئی جس طرح کے ہونا چاہیے۔ اپنے گھروں میں، سوسائٹی میں، معاشرے کی اصلاح کے لیے اس فکر کو عام کرنے کی بڑی زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض اس کے اہل خانہ ادا کریں۔ اس کے لیے لمبی چوڑی دعوتیں پکائی جاتی ہیں، لمبے چوڑے اہتمام کیے جاتے ہیں، سال ثواب کے 110% کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن جس چیز کی اہمیت زیادہ ہے اس پر توجہ زیادہ دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تبلیغ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، مرشد کے آستانے پہ حاضری دینی ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ترجیح کس چیز کو حاصل ہے کہ آپ کے ذمہ حقوق کون کون سے ہیں۔ پہلے ان حقوق پر آپ غور کریں گے۔ سیاستہ میں آپ کو حدیث ملے گی، ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام ایک غزوے میں لکھ دیا گیا ہے اور میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس کی آواز تھوڑی سی صحیح ہو سکتی ہے تو کر دیں اگر ممکن ہے تو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری اہلیہ حج کرنے جا رہی ہیں۔ نہیں جی، کو نہیں بڑھائیں، کو پہلے ٹھیک تھی، اور میرا نام غزوے میں لکھا گیا ہے۔ خاتون پر حج فرض ہوگا، وہ صاحب استطاعت ہونی، وہ جا رہی تھی۔ یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ترجیح کس چیز کو دینی ہے۔ کریم محبوب فرمانے لگے تو اس طرح کر، وہ جہاں غزوے میں جہاد میں تیرا نام لکھا ہے نا، وہاں سے نام کٹوا اور اپنی بیوی کا محرم بن کے حج کرنے اس کے ساتھ جا۔ وہاں کون محرم بنے گا؟ تیرے علاوہ کون جائے گا؟ جو ہمارے ہاں نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے اعتبار بڑا ہے جی فلانے بندے پہ، وہ لے جاتا ہے بچی کو اسکول، فلاں کزن جو ہے نا وہ بالکل اپنا بچہ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جب اعتبار نہیں کیا جس کو شریعت نے غیر محرم کہا ہے، جس پر شریعت اعتبار کرتی تھی اسے شریعت نے محرم کہہ دیا، اور جس پر نہیں تھا اسے نہیں کہا، تو جس پر شریعت کا اعتبار نہیں آپ کا کس طرح ہو گیا ہے؟ عجیب بات ہے نا، مجھے اعتبار ہے اپنے بچے پہ۔ بھئی آپ کو زیادہ، وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ بتائیے اگر قیامت کے دن آپ کا حساب آپ کے والدین لے لیں تو پھر کیسا؟ اماں بڑا پیار کرتی ہے نا، ابا بڑا پیار کرتا ہے، تو قیامت میں اگر آپ کا حساب آپ کے والدین کے ذمہ لگا دیا جائے تو کیسا؟ تو بزرگ کہنے لگے نہیں، میرا حساب رب کریم کے ذمہ کرم پہ ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ میرا رب ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔
اللہ کریم کے ذمہ کرم پر ٹھیک ہے وہ زیادہ مہربانی کرے گا. تو بھائی اللہ تو زیادہ مہربان ہے نا, نبی کریم علیہ السلام تو زیادہ مہربان ہے نا. تو جس فرسٹ کزن کو انہوں نے غیر محرم بنایا, جس قریبی عزیز کو انہوں نے غیر محرم بنایا, ہم نے بڑی جلدی اعتبار کر لیا. اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے گھر میں خود اٹھائیں. آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جہاں جانا ہے وہ آپ کو جانا ہے, احساس ذمہ داری آپ کو پورا کرنا ہے, یہ آپ کے لیے ضروری ہے. ہم نے بہت ساری جگہوں پہ جان چھڑائی ہے, ٹھیک ہے ہو جائے گا فلانا کر لے گا, اس طرح نہیں ہوتا. ہم اگر نگرانی کرتے نگرانی چیزوں کی, چونکہ تازہ چیزیں پڑھ رہے ہیں آج کل حضرت عمر کی, تو ان کی باتیں زیادہ یاد آ رہی ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے بچوں سے ایک بات کی تھی جب آپ خلیفہ بنے تھے. فرمایا بیٹا اس طرح گوشت کھانے والے جانور گوشت کو دیکھیں گے نا, اس طرح سارے لوگ تمہیں دیکھا کریں گے کہ عمر کے بچے کیا کر رہے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے جب میں حکم دوں گا تو تم نے پہلے پورا کرنا ہے, ورنہ یاد رکھنا اگر حکم عدولی کی تو باقی لوگوں کو ایک سزا ملے گی, تم میرے گھر والے ہو تمہیں ڈبل ملے گی. تم پر مجھے سختی زیادہ کرنی ہے اس لیے کہ تمہاری ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ خود اٹھانا سیکھیں, کہیں بھی آپ کمزور نہ ہو. آپ کی والدہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے والد صاحب آپ کی ذمہ داری ہے, ان کی دوا لانی ہے, ان کے معاملات کو دیکھنا ہے, آپ خود سے دیکھیں گے. آپ کے بچے اگر آپ کے دوست بن جائیں, آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کریں, آپ ان کے سوالات کے جوابات دیں, تو وہ نہ کسی بد مذہب کو دوست بنائیں گے, نہ بد عقیدہ کو دوست بنائیں گے, نہ کسی سیکولر اور کسی دین بیزار آدمی کے پاس جا کے وہ بات سنیں گے. ہمارے پاس چونکہ وقت نہیں ہے, ہم نے اپنے الگ سے یار رکھے ہوئے ہیں, ہماری چونکہ الگ سے دوستیاں ہیں, ہم نے 1-1.5 گھنٹہ الگ سے رات کو اپنے دوستوں کے پاس جا کے بیٹھنا ہے. تو اب تو بڑا آسان کام ہے بچوں سے جان چھڑانے کا, کہ انہیں موبائل لگا کے دے دو تاکہ وہ بیزی ہو جائے, ہمیں تنگ نہ کرے, ہم اپنا موبائل دیکھتے رہیں. تو جب آپ ترجیحی بنیادوں پر انہیں بتائیں گے کہ فرائض کیا ہیں, ذمہ داریاں کیا ہیں, تو پھر معاشرہ جلد اصلاح پذیر ہوگا. آخری بات عزیز بھائیوں, اس دین اسلام رہبانیت سے تو منع کرتا ہے کہ آپ سارا کچھ چھوڑ کے مسجد آ جائیں, اس کی تو گنجائش ہی نہیں. آپ کے ذمہ جو حقوق العباد ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں. اب دین کا حسن کیا ہے کہ آپ نے اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھنا ہے, لینے دینے کے معاملات میں آپ صاف ستھرے ہوں. آپ ان چیزوں کو خوب اچھے طریقے سے پرکھیں. جو کام آپ کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, اس کے باریکی کے ساتھ اس کے معاملات کو آپ دیکھیں, باریکی کے ساتھ. یہ ہمارے ہاں اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں تو لکھ دیا جاتا ہے 15,000 حصہ, 10,000 حصہ. تو ہمارے حضرت صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ وہ حصہ لکھا کرتے نا 12,000, تو نیچے لکھا کرتے تھے کمی بیشی کے بارے میں بھی اطلاع کر دی جائے گی, یہ فقرہ لکھتے تھے. تو میں دیکھتا تھا کہ سب جگہ ایسا نہیں ہے, وہ لکھتے تھے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ احتیاط بڑی اعلیٰ چیز کا نام ہے. آپ لینے دینے کے معاملات میں جب غیر محتاط ہو جاتے ہیں, ہمارا رویہ بڑا غیر محتاط ہے. ان کے بیٹے کو نا, وہ ایک ادارے کے محتمم تھے, تو مدرسے کے بچے کھانا کھا رہے تھے, تو ان کے چھوٹا بیٹا تھا, رونے لگا میں نے بھی چاول کھانے ہیں. تو حضرت صاحب اللہ اکبر, آپ پہلے کمیٹی کے صدر کے پاس گئے, کہنے لگے کہ حساب کر کے پیسے لے لے مجھ سے. وہ چاول کی پلیٹ, اب بچہ ضد کر بیٹھا اور بڑا ہی رو رہا ہے, اور اس وقت رات کا ٹائم ہے, کہیں سے ملیں گے بھی نہیں. انہوں نے کہا جناب وہ آپ لے لیں, ٹھیک ہے. تو اس وقت کتنے کے چاول ہوں گے, کیا اس کی لاگت ہوگی, اس سے ڈبل پیسے جا کے خزانچی کو دیے. پھر بھی طبیعت کو تسلی نہ ہوئی, دارالافتاء کے مفتی صاحب کو جگایا, معذرت کی, کہا حضرت تھوڑا سا نا آپ مجھے بریف کریں کہ یہ اس طرح کا پیسہ ہے, اس طرح کر کے ہیلا ہوا, اس طرح کر کے یہ لگا ہے. اب میرا اپنا بیٹا یہ چاول کی پلیٹ مانگ رہا ہے, وہ طالب علم نہیں ہے, چھوٹا ہے, تو اب آپ مجھے کوئی مسئلہ بتائیں. انہوں نے بھی کچھ دلائل دیے, بات مکمل ہوئی, پھر بھی دل کو تسلی نہ ہوئی. کہتے میں سارے راستے سوچتا آیا کہ اے اللہ, میں نے تو ساری زندگی ایک مرلہ زمین اس لیے نہیں خریدی کہ میرے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی,
تو اب یہ ماحول میں مطلب کس طرح یہ نہیں کہتے ہیں میں گھر آیا چاول لے آیا بڑی تسلی کر کے آیا، لیکن خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا بیٹا رو رو کے سو گیا تھا، ضرورت ہی نہیں پڑی اسے۔ غیر محتاط رویے ہمارے ہاں نا، اب دلیر بندہ پتہ کون ہوتا ہے؟ جس سے پیسے لینے ہو تو وہ جواب میں پتہ کیا کہ جا جتھو لب دینی للہ، یہ دلیر بندہ ہے۔ اور وہ کہتا ہو تمہیں پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہوں۔ یہ دلیری نہیں ہے، اس کا آپ کو دیر کے بعد پتہ چلے گا۔ احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے کسی نے کسی بندے کی تعریف کر دی تھی۔ یاد رکھیں، حلیہ بدل لینے کا نام دین نہیں کہ میں نے شملے والی پگڑی باندھ لی ہے اور میں نے کھلا لباس پہن لیا ہے تو آپ میرا حلیہ دیکھیں گے تو میں پورا دیندار ہوں۔ میں کتنا دیندار ہوں یہ میں جانتا ہوں، یہ میرا رب کریم جانتا ہے۔ آپ کتنے دیندار ہیں یہ آپ جانتے ہیں، یہ آپ کا اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے سب کی، لیکن میرے عزیز ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات کس طرح کے، ہماری نیکیاں اگر ہیں تو کس معیار کی ہیں۔ حضرت عمر کے سامنے تعریف کی، بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا ہی اچھا ہے، کیا بات، اور تعریف میں کچھ مبالغہ بھی کر دیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم اس کی بڑی تعریف کر رہے ہو، اس کے پڑوسی ہو؟ اس نے کہا حضور نہیں۔ فرمایا درہم و دینار کا لین دین کبھی کیا ہے؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ حضور نہیں۔ تو یہ حضرت عمر کے لفظ ہیں۔ فرمانے لگے اچھا تم نے اسے نماز پڑھتے دیکھ لیا ہوگا۔ فرمایا خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے، پہلے اس کے معاملات کو بھی دیکھ لے، دیکھ اس کے معاملات کس طرح کے ہیں۔ وہ ان معاملات میں جو حقوق العباد کے معاملات ہیں ان میں کتنا صاف ستھرا ہے۔ تو یہ 4-5 چیزیں اگر ہمارے گھروں کے اندر آ جائیں، اور یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ اس طرح کا کام نہیں کہ ہم یہاں سے باہر نکلیں اور کہیں یہ تو صوفیاء کا کام تھا، یہ تو حضرت عمر کی بات تھی۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ ہم کہیں وہ مولانا جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس دور میں کہاں ہو سکتی ہے، اس دور میں بھی ہو سکتی ہے۔ عبدالستار خان نیازی جیسے لوگ گزرے ہیں کہ جو وزیر بھی رہے، لیکن جب انتقال ہوا تو اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ کفن دفن کا بھی بندوبست ہو سکے۔ ہوتے ہیں بھائی اس دور میں، آپ کے ہمارے ملک پاکستان میں ایک ایسے وزیر اعظم بھی گزرے ہیں کہ جو کرائے کے مکان میں زندگی ساری گزار کے چلے گئے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس زمانے میں بڑے بڑے نیک لوگ ملتے ہیں، مل جاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے کبھی بھی، اور ہمارے بیچ لوگ ہوتے ہیں بڑے خوددار سے، بڑے سادہ سے، میں نے ایک دفعہ ایک ریڑھی والے سے آم خرید لیے تو کوئی 5-7 روپے بقایا مجھے آتے تھے، تو میں نے اس کو کہا چلو جی ٹھیک ہے جی رہنے دیں، مجھے جلدی تھی۔ تو بابا جی تو ناراض ہو گئے، کہنے لگے کیوں رہن دیے مولوی صاحب، لے کے جاؤ اپنے پیسے۔ تو اس بندے کی آنکھوں میں جو خودداری کا حسن تھا، وہ پیسے تو ایک طرف رہ گئے، میں تو بابا ہی دیکھتا رہ گیا۔ میں نے کہا یہ کمال ہے، یہ اعزاز ہے، یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ فوٹو کھنچوائی جائے، یہ اس قابل ہے اس کے ساتھ تصویر بنوائی جائے، اور یہ اس قابل ہے کہ اسے یاد رکھا جائے۔ تو عزیز بھائی اپنے ماں، اور یہ کوئی مطلب ہمارے ہاں یہ ہے کہ واضح و نصیحت سننے کے بعد، بات سننے کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ تو وہ کرتے تھے، ہم تھوڑی کریں گے۔ بھئی ہم بھی کریں گے، ہم ہی نے کرنا ہے، یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ یہ آپ کے بر صغیر میں اسلام کا جو پودا لگا ہے نا، صوفیاء نے تو خیر پروان چڑھا دیا نا، لگا کس طرح تھا؟ عرب کے تاجر آئے تھے، انہوں نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ تجارت کی، ان کے معاملات اتنے صاف ستھرے تھے لینے دینے کے کہ لوگ ان کے قریب ہونے لگے کہ یار بڑے سچے ہو، بڑے دیانتدار ہو، بڑے کھرے ہو۔ آپ کا رویہ، آپ کا صاف ستھرا ہونا، یہ اپنوں کے بھی اور دوسروں کے دلوں میں بھی قدر پیدا کر دے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم سمجھ جانے کی، سنبھل جانے کی اور دین کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔